میزبان انجم خان پیتافی۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں مسلسل رونما ہو رہی ہیں جو یقینی طور پر ایک جانب معاشرے کے لیے خطرناک سگنل جو ہے قرار دی جا رہی ہیں، تو دوسری جانب اس سے شہریوں کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہنی ٹریپ ایک ایسا وقوع ہے، ہنی ٹریپ ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت سے ایسے شہری اپنی مال سے بھی گئے، اپنی عزت سے بھی گئے۔ لوگ ہنی ٹریپ کا شکار کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں، ہم چینلز کے اوپر خبریں سنتے ہیں اور یہ سلسلہ اب تواتر کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کی بڑھوتری میں کون سے عوامل ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو شہری ہنی ٹریپ کا شکار ہو جاتے ہیں انہیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ پولیس کی، FIA کی، سائبر کرائم کی مدد کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور گفتگو کریں گے پولیس کے اعلیٰ حکام سے، شہریوں سے، قانون دانوں سے کہ ہنی ٹریپ کے جو واقعات ہیں وہ کیوں مسلسل بڑھ رہے ہیں اور ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے۔ ایک جانب تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے رہے گی، تو دوسری جانب اس کی وجوہات میں اگر جائیں، اس کے پس منظر میں اگر جائیں، تو ہم اس کا جو شکار ہونے والے شہری جن کو ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں، تو اس کا سب سے زیادہ جو شکار ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا سے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں پر اعتبار کر لینا، ایسے لوگوں سے تعلق استوار کرنے کی کوشش کرنا، ان سے رابطے میں رہنا جنہیں آپ ذاتی طور پر جانتے نہیں ہیں، ایک بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اخبارات میں، سوشل میڈیا کے اوپر اور دیگر جو ذرائع ہیں ان پہ ہمیں ڈھیروں ایسی خبریں ملتی ہیں، اشتہارات ملتے ہیں، اشتہارات رشتہ ملتے ہیں، اور پھر دوسری جانب اس کے پس منظر میں اگر ہم جائیں تو اور بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ وہ سارے عوامل ہیں کیا؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ ہنی ٹریپ کا شکار ہو کیوں رہے ہیں؟ اور بنیادی طور پہ ہنی ٹریپ ہے کیا؟ آج کے پروگرام میں ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، شہریوں کے ساتھ گفتگو کریں گے، قانون دانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے، پولیس کے اعلیٰ حکام کے ساتھ گفتگو کریں گے، تاکہ آپ اور ہم سب اس سے محفوظ رہ سکیں۔ ہنی ٹریپ سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں پروگرام کے آخر تک، تاکہ ان وجوہات کا کھوج لگایا جا سکے۔ جی ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہنی ٹریپ کے جو واقعات ہیں وہ تیزی سے نہ صرف بڑھ رہے ہیں، کیوں بڑھ رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ان واقعات میں بہت سے شہری جو ہیں وہ اپنی مال سے محروم ہوئے ہیں، قیمتی جائیداد سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اب کچھ گروہوں کی شکل میں بھی یہ کام جو ہے وہ کاروبار کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، کیوں ہو رہا ہے، اور اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں ہم SSP آپریشن جناب کامران عامر خان صاحب کے پاس موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اگر کوئی شخص اس کا شکار ہو جاتا ہے سر، تو وہ پولیس کی مدد کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم ایک چیز سمجھا سکیں کہ ہنی ٹریپ ہے کیا۔ بیسیکلی ہنی ٹریپ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، کچھ مالی فوائد گین کرنے کے لیے، کوئی ذاتی مفاد گین کرنے کے لیے، اور کچھ دیگر مفاد گین کرنے کے لیے۔ ہنی ٹریپ کا مقصد بیسیکلی منطق اس کے پیچھے یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی بندے کو کسی طریقے سے ٹریپ کیا جائے، کسی فیمیل کے تھرو ٹریپ کیا جائے، اور اس سے مالی فائدے یا دیگر فوائد حاصل کرتے ہیں۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لوگ سوشل میڈیا ویب سائٹ یوز کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ یوز کرنے کے بعد ایسے بہت سے منظم گروہ ہیں، آرگنائزڈ گروہ ہیں، جو کہ ینگ لڑکوں کو یا جو کوئی اس طرح ہوتے ہیں ان کو ہنی ٹریپ کرتے ہیں، اور ہنی ٹریپ جب کر لیتے ہیں تو ان سے اپنی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں۔ ڈیمانڈ پوری کرنے کے مختلف طریقے ہیں، کسی کی ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، یا زیادہ تر مالی فوائد کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ریسنٹلی جس طرح ملتان میں ایک ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر مالی فوائد گین کرنے کے لیے لوگوں کو ہنی ٹریپ میں پھنسایا جاتا ہے، اور جو اسپیشلی جو ینگ نسل ہے، چونکہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے، وہ اس جال میں بڑی جلدی آ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کافی کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے رپورٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ کو لگے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کی سوشل میڈیا پہ تصاویر ہیں جو آپ نے اپلوڈ کی ہیں، آپ کے اپنوں تک اس کو ایکسیس ہو۔ جب آپ کی تصاویر پبلک ہوتی ہیں، جب لوگوں کو ایکسیس ہوتی ہے آپ کی تصاویر کی، آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو انٹریکشن کی ایکسیس ہوتی ہے، تو وہ انٹریکشن جو ہے جب وہ آپ سے ان نون بندے کرتے ہیں تو اس طرح آپ ان کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں۔ آپ کو ان کی نو ہاؤ نہیں پتہ ہوتی، آپ ان کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوتا، آپ کو لاعلم ہوتے ہیں اس چیز سے کہ یہ بندہ کون ہے، کس طرح آپریٹ کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی جو تعلقات ہیں اس کو بغور جائزہ لینا چاہیے کہ میں جس بندے کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہوں، کیا اس بندے کی اتھینٹسٹی کیا ہے۔
اتھینٹسٹی کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا آپ اس کو جانتے ہیں, اور اگر جانتے ہیں تو آپ یہ چیز بھی لازمی ملحوظ خاطر رکھا کریں کہ میں جس بندے سے بھی تعلق بنا رہا ہوں وہ کرمنل تو نہیں ہے, کیا اس کے کوئی کرمنل انٹینٹ تو نہیں ہے, اور اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے. آپ کو اگر لگتا ہے, آپ کو شبہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ اس جال میں پھنس رہے ہیں, اس کے بہت سارے فورم ہیں, بہت سارے پلیٹ فارم ہیں. ہمارے پاس سب سے پہلا پلیٹ فارم ہم دیکھتے ہیں, ہمارے پاس لوگ کمپلین لے کے آتے ہیں ہنی ٹریپ کی, پولیس کے پاس آتے ہیں. اگر اس کو لگا ہے کہ اس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اس کے ساتھ تعلق اسٹیبلش ہوا ہے, وہ ہمارے پاس کمپلین لے کے آتے ہیں. ہم اس کمپلین کو, جو ہم نے ایک طریقہ کار وضع کی ہے, ہم نے اس چیز کی روک تھام کے لیے ہم نے ایک سٹیپ یہ لیا ہے کہ اب ہم یہ کر رہے ہیں, ہمارے پاس جو بھی رپورٹ کرتا ہے, سب سے پہلے تو جب ہمارے پاس رپورٹ آتی ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایف آئی آر دونوں کے خلاف رجسٹر کریں. ہم نے کلیئر کٹ ڈائریکشن ہمیں یہ ملی گئی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی بندہ متاثر ہوتا ہے, سب سے پہلے تو ہم اس متاثر شخص کی اس طرح دادرسی کرتے ہیں کہ ہم اس کی ایف آئی آر رجسٹر کرتے ہیں. اس ایف آئی آر رجسٹر کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں بندوں کو ٹائملی اریسٹ کیا جا سکے. اور ان کیس کی کوئی فیمیل کے کیس میں جو زیادہ تر یہاں پہ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ فیمیل کے کیسز میں ٹینڈنسی بڑھ رہی ہے کہ لوگ فیمیل ہنی ٹریپ میں آ رہے ہیں, اس میں ہم نے ایک چیز بالکل کلیئر کر دی ہے کہ ہم ایکسٹورشن کی ایف آئی آریں رجسٹرڈ کرتے ہیں فیمیل کے اگینسٹ بھی, تاکہ ہم اس چیز کو ڈسکریج کر سکیں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ کو کوئی ٹریپ کرے, سیکنڈ وے یہ ہے کہ آپ سائبر کرائم ونگ ہے ایف آئی اے کا, آپ اس میں اپنی کمپلین رجسٹر کریں, وہ آپ کی کمپلین کو ٹیک اپ کریں گے اور اس طرح ایڈریس کریں گے. دونوں فورم اویلیبل ہیں, لیکن جو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جو عام بندہ ہے جو اس سے متاثر ہوتا ہے اس کو اویئر ہونا ضروری ہے. جب تک اس کو اس چیز کی ریئلائزیشن نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ کوئی انجان بندہ میرے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, تو وہ اس کا جو انٹریکشن ہے وہ کس پرپس کے لیے ہے, وہ پرپس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ اس کو بالکل, آپ اس کے ساتھ ڈسکشن اگر کرتے ہیں تو آپ اس سے ایک چیز ڈگ آؤٹ کریں کہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. دیکھیں, اور بہت سارے ینگ لڑکوں کو میں پیغام دوں گا, بیسکلی وہ اس طرح کے ہنی ٹریپس میں آ جاتے ہیں. تھینک یو. کامران بھائی, آپ نے فرمایا کہ جو ینگ جنریشن ہے ہماری وہ زیادہ اس سے متاثر ہو رہی ہے, لیکن ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں کہ جنوبی پنجاب کی, اسپیشلی اگر ہم ملتان کی بات کریں تو یہاں پہ جو سینئر آفیشلز ہیں, گورنمنٹ آفیشلز ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیں, وہ بھی ہنی ٹریپ کا شکار ہوئے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ پولیس کے پاس آئے. تو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ, کہیں لگ رہا ہے آپ کو کہ ملتان میں کچھ اس قسم کا آرگنائزڈ کرائم ہونے جا رہا ہے اور کچھ گروہ جو ہیں وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ بالکل جو میجورٹی تعداد ہے وہ جوانوں کی ہے, تو میں نے آپ کو اس لیے اس کو سم اپ کیا کہ میجورٹی جوانوں کی ہے, کچھ اس میں سے دوسرے لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں. اب میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا لائے عمل یہی ہے کہ ہم نے دونوں کے خلاف ایف آئی آر کرنی ہے, کیونکہ پاس پریکٹسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاس پریکٹسز میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہنی ٹریپ ہو جاتا ہے تو جو اللیگل ڈیمانڈ ہے, جو بھی آگے ہے, چاہے فیمیل ہے یا کوئی اور ہے, اس کی جو اللیگل ڈیمانڈ ہے اس کو ایک پریشر کے تحت جو وکٹم ہوتا ہے یا کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ اس کو میٹ کرتا ہے اللیگل ڈیمانڈز کو. اس سے انکریجمنٹ آتی ہے, اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کرمنلز کی. ان کو لگتا ہے یہ شاید شارٹ کٹ وے ہے پیسے کمانے کا, تو اس شارٹ کٹ وے کو ہم نے ختم کرنے کے لیے ایک سٹیپ لیا ہے کہ اب ہم دونوں طرف سے ایف آئی آر رجسٹر کریں گے. مطلب کہ اگر آپ ہنی ٹریپ ہوئی ہیں, اگر فیمیل کا کیس ہے, اگر آپ نے اس کے ساتھ ایک کارروائی ہوئی ہے, اگر اس نے ریپ کال چلا دی ہے مثال کے طور پہ, ہم پہلے ایک چیز اسٹیبلش کریں, ہم بالکل ایک ایف آئی آر رجسٹر کریں گے. بٹ چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھر پیسوں کی ڈیمانڈز کرتے ہیں اور بڑی ہیفٹی اماؤنٹ ہوتی ہے, اور جو دوسری پارٹی ہوتی ہے اس کو میٹ کرنی پڑتی ہے, تو ہم نے اس چیز کو کرب کرنے کے لیے ہم نے ان کے خلاف بھی ایف آئی آر رجسٹرڈ کیے. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے کیسز میں جو ہم نے آرگنائز نیٹ ورک ہم نے بسٹ کیے, ہم نے بہت سارے آرگنائز نیٹ ورک انفولڈ کیے ہیں, اس میں ہمارے سامنے ایک چیز سامنے آئی ہے کہ یہ لوگ پہلے سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. یہاں پہ بالکل ایک منظم طریقے سے کچھ چیزیں اس میں رپورٹ ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی. تو جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بھی کہتا ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس قسم کے کیسز میں آپ کے ساتھ یہ وقوع ہو گیا ہے اور آپ کسی جھجک, پریشانی یا شرم کے باعث یا ایک سوشل سٹگما کے باعث آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز رپورٹ نہ ہو, آپ اس کو بالکل رپورٹ کریں. آپ کی جو شناخت ہے ہم اس کو ریویل نہیں کریں گے, ہم اس کو پبلکلی اس کو اناؤنس نہیں کریں گے کہ اس بندے کے, اس متاثرہ شخص کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. آپ ہمیں رپورٹ کریں, ہمیں ایشو ہے رپورٹ کرنے کا. کچھ لوگ رپورٹ کر دیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے.
وہ بدنام نہ ہو سکیں. تو وہ رپورٹ کریں گے تو ہم اس طرح کے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے, لیگل ایکشن لیں گے. جب لیگل ایکشن لیں گے تو ان لوگوں کو ایک میسج بھی جائے گا کہ ان کے خلاف ایک جو ہے نا ایک پیونیٹیو ایکشن لیا جا رہا ہے, ایک باقاعدہ کارروائی کی جا رہی ہے. بالکل صحیح. کامل صاحب, آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عام طور پہ اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں جو دونوں پارٹیز ہیں وہ صلح کی طرف چلی جاتی ہیں, اور جب وہ صلح کی طرف چلی جاتی ہیں تو پھر وہ جو قانونی کارروائی کا عمل ہے وہ کہیں نہ کہیں رک سا جاتا ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ قانون میں ہمارے پاس بہت ساری گنجائش ہے, مگر لیگل پروویژن میں ہے کہ اگر آپ کی صلح ہو جاتی ہے. بٹ میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ اگر پاسٹ پریکٹسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ آرگنائزڈ نیٹ ورک ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی کرمنل ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. تو اس کے لیے ہم سٹیپ لے رہے ہیں, اس کے خلاف ہم FIR بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اور ہم کمپلیننٹ کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ آپ نے صلح کی طرف نہیں جانا. اسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہم دونوں FIR رجسٹر کرتے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو ایڈریس کر سکیں. سے ہمارے پاس بہت سارے ریپ کے کیسز کی کمپلینز آتی ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایز پر ریسنٹ رپورٹ ہمارے پاس جو رپورٹ آئی ہے اس میں 65% بوگس کال ہوتی ہیں. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک قانونی لائحہ عمل ہے, قانونی طریقہ کار ہے, جو اس طرح کے کیسز رجسٹر کرتے ہیں ہم ان کے خلاف ایز پر جو ہماری پاس 182 کی پروسیڈنگ ہے, ہمارے پاس دوسری چیزیں ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس صلح کی طرف نہ جائیں. جب دونوں طرف FIR ہوں گی, جب دونوں طرف چیزوں کو ایڈریس کیا جائے گا تو پھر صلح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دونوں کے خلاف ایکشن ہوگا تو پھر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کو جو آرگنائز کرمنل ہیں وہ رپورٹ بھی نہیں کریں گے. جی ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ہنی ٹریپ کی, اور ہنی ٹریپ ہوتا کیا ہے, اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں, یہ ساری گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے. اور قانونی طور پہ اس قسم کے جو مقدمات ہیں ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے, اس میں کیا سزائیں ہیں اور یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں, اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری ملتان ہائی کورٹ بار جناب عامر خان بھٹا صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ قانونی طور پہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس سے بچاؤ کے لیے کیا تجاویز جو ہے وہ سامنے لے کے آتے ہیں. بھٹا صاحب, ایسے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہنی ٹریپ کیوں ہو رہا ہے کیا, کیسے ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ان کیسز کی تعداد مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ ایکچوئل ہنی ٹریپ ہے. لوگوں کو ڈی ٹریک کر کے, ان کا دل لبا کے, ان کو اٹریکشن پیش کر کے, چیٹنگ کے ذریعے ان کے جو جذبات ہیں ان سے کھیلا جاتا ہے. وہ ویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس کے پاس رقم ہے, اس کے پاس دولت ہے, پراپرٹی ہے, اس کو مختلف طریقوں سے ڈھال کر کبھی یہ طریقہ بنا لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ کو شادی کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس خوبصورت لڑکی ہے, شادی کروا دیتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد اس کی ہیبیس پٹیشن دائر کر دیتے ہیں کہ اللیگل کسٹڈی میں ہے, یہ تشدد کرتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں. نکاح کے دوران اس سے کافی سارے مفاد حاصل کر لیتے ہیں, اور اس سے پہلے جہیز کے نام پر اور دیگر جو رسومات ہیں ان کے نام پر کافی پیسہ بھی بٹور لیتے ہیں. اور پھر جب یہ پروسیس ہو جاتا ہے تو پھر ہیبیس پٹیشن دائر کر کے کہ حبس بھی جا میں ہماری لڑکی اس کو واپس کیا جائے. ایک پورا منصوبہ ہوتا ہے, صرف ایک آدمی نہیں, اسے پورا نیٹ ورک دیکھ رہا ہوتا ہے, جو فالو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی خالہ بنی ہوتی ہے, کوئی بہن بنی ہوتی ہے, کوئی ماموں بنا ہوتا ہے, اور اس حبس بھی جا کے ریٹ کے ذریعے لڑکے کو واپس لے جاتے ہیں, اور جو نکاح نامہ کے مندرجات ہیں ان کے ذریعے جو مفادات ہیں ان سے فائدہ لیتے ہیں. ایک سادہ لو آدمی, ایک عام آدمی جو ان چیزوں سے واقف نہیں ہے, جو مجبور ہے, جس کو واقعی رشتے کی ضرورت ہے, کبھی اٹریکشن یہ دی جاتی ہے رشتوں کی, کبھی کسی کے ساتھ فرینڈشپ کے چکر میں, ان کو یہ اٹریکشن دے کے پھر جو پیچھے لوگ ہیں جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں رکے گا. اور دوسرا جو ہنی ٹریپ میں ملوث خواتین ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی اور سخت ہونی چاہیے, کیونکہ قانون موجود ہے. صرف اس کا جو ہنی ٹریپ میں پھنس گیا, کیونکہ خواتین کو ایج ہے, وہ جا کے اپلیکیشن دیتی ہیں کہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے, میری ویڈیو بنا رہا ہے, حالانکہ یہ سارا کچھ انٹینشنلی اپنی مرضی سے کرایا جاتا ہے. پھر اس کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد پورے کیے جاتے ہیں. جب دیکھا مزید کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا تو اس کے لیے پھر ایک کورٹ میں رجوع کرتے ہیں, پھر FIR کرا دیتے ہیں. FIR میں مرد الٹا ملزم بن جاتا ہے, مرد کے ساتھ خاتون کو بھی ملزم ٹھہرایا جائے, اور پیچھے دیکھا جائے اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں, کون سپورٹ کر رہے ہیں, کون اس کے ساتھ جو لوگ ہیں, ان سب جو کنیکٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لے کے قانون کے شکنجے میں لا کر سخت سے سخت سزا دی جائے, تاکہ ہنی ٹریپ کا سلسلہ رکے. لوگوں کو پتہ چلے گا جب کہ اس میں صرف مرد جو وکٹم ہوا ہے, اس کے علاوہ جو سو کال وکٹم بنی ہوئی خاتون, ایکچوئل وہ وکٹم نہیں ہے, ایکچوئل تو وہ کلپریٹ ہے, کیونکہ لوگوں کو بیلا پھسلا کر ٹریپ کر کے ان سے رقم بھی وصول کیا اور کیسز میں پھنسا رہے ہیں. اس کو جب سزا ہوگی اور اس کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں ان پہ بھی سزا جزا کا عمل ہوگا تو یہ معاملہ رکے گا. ورنہ تو جس طرح یہ مسلسل کیسز بڑھ رہے ہیں,
सोशल मीडिया का दौर है, कोई ऐसा है कि अपना अकाउंट जाली बना के खतून बन के किसी को लूट रहा है, और कोई जो है मुख्तलिफ जो तरीके बना के किसी कोई भी अट्रैक्शन दे के ऐसे अट्रैक्शन दे के जो नॉर्मल आदमी नहीं समझ सकता, वो नॉर्मल इनके जाल में फंस जाता है और फिर निकलना मुश्किल होता है। जब वो खाली हाथ हो जाता है उस पर FIR करा देते हैं, अपनी जान भी छुड़ा लेते हैं और उसको भी खाली हाथ कर देते हैं। बूढ़े साहब बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, लेकिन एक और अहम सवाल पैदा हो रहा है कि हनी ट्रैप के जो केसेस हैं ये नौजवानों में तो हुए हैं ही हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो हनी ट्रैप का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसा है ना कि जो बुज़ुर्ग ऐसा जिसकी घर में कोई नहीं है, बीवी फौत हो गई है, उसको अट्रैक्शन देते हैं, वो इस वजह से कि वो कहते हैं भी चलो मेरी शादी हो जाएगी, मेरा घर आबाद हो जाएगा, खातून होगी या छोटे बच्चे हैं, वो तो नेक नीति से करते हैं। लेकिन वो जो सादा लोग हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं, उनकी तो प्लानिंग में होता है भी हमने इसको किसी को लूटना है, उसके साथ हमने फ्रॉड करना है। आम आदमी के जहन में ये सवाल ही नहीं होता। जब वो सारा कुछ कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो आम आदमी को तो उस वक्त पता चलता है ना। लेकिन उनका क्योंकि वो शातिर लोग होते हैं, बड़े तेज़ इस प्रोसेस को खुद वाच कर रहे होते हैं और सारा ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया होता है। इवन शादी के प्रोसेस में भी उसी तरह के रसूमात अदा कराते हैं, भी हमें पैसे दे दें, हम मेहंदी कराएंगे, हम ये निकाह कराएंगे, ये निकाह खान के पैसे हैं, ये कोर्ट के पैसे हैं, ये ताकि आपको प्रोटेक्शन हो, सारा लेकिन ड्रामा स्क्रिप्ट होता है। उसी तरह ये अमल करते हैं और फिर अपनी बच्चियों को भी ले जाते हैं, पैसे दौलत भी ले जाते हैं। ये बात दुरुस्त है कि बुज़ुर्गों को इसलिए फंसाया जाता है कि अक्सर वो ऐसे लोग होते हैं, कोई औलाद की ख्वाहिशमंद होता है, किसी के घर में औरत नहीं होती, किसी की डाइवोर्स हो गई होती है, किसी के घर में बीवी फौत हो गई होती है, वो तो बेचारा अपना घर चलाने के लिए देख रहा होता है ना, भी एक मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो सिस्टम चलाए। लेकिन ये जो कारीगर लोग हैं ये तो अपना देख रहे होते हैं फ्रॉड को, पहले दिन से प्री प्लान्ड होते हैं और फ्रॉड कर जाते हैं, उनके जज्बात से भी खेल जाते हैं, उनकी दौलत से भी लूट जाते हैं और उनको बेचारों को खाली हाथ कर देते हैं और बेचारे सड़क पे आ जाते हैं। बूढ़े साहब ये भी फरमा दीजिए, इस सारे मामले को अगर हम थोड़ा सा और खोलें, जो लोग हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं वो कानूनी मदद कैसे हासिल कर सकते हैं और उनको कानून में उनके क्या हकूक़ रखे गए हैं, कानून इस बारे में क्या कहता है? मर्द क्योंकि अक्सर शर्मा जाते हैं कि सोसाइटी में मेरी रिस्पेक्ट है, लोग जानते हैं, लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे। अगर वो इससे कतई नज़र जैसे उनके साथ उनको महसूस हो तो उनको फर्स्ट टाइम कोर्ट में चला जाना चाहिए, जस्टिस ऑफ पीस के पास चला जाना है, SHO के पास चला जाना चाहिए, SP के पास चला जाना है, CPO के पास चला जाना चाहिए, अपना मसला बताना चाहिए, क्योंकि वो डर जाते हैं, इसी वजह से ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। अगर वो पहले फर्स्ट स्टेप खुद ले लेंगे तो उन्हें कानूनी तौर पे प्रोटेक्शन है। उल्टा ये कहेंगे कि हनी ट्रैप के ज़रिए हमें ट्रैप भी किया गया, पैसे भी लिए गए, चीटिंग भी किया गया, वो मुलज़म हो जाएंगे। वो मुलज़िम हो जाएंगे। सिर्फ ज़रूरत इस वक्त जो है वो सिर्फ इसी चीज़ की है कि हमें अपनी इज़्ज़त के नाम के ऊपर जो है ब्लैकमेल नहीं होना है। जिस शख्स को भी हनी ट्रैप का शिकार किया जा रहा है उसको बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो ना सिर्फ इन जराइम पेशा अफराद से बच सके बल्कि अपना मुस्तकबिल, अपनी इज़्ज़त और अपना माल भी महफूज रख सके। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं हनी ट्रैप के हवाले से। हनी ट्रैप, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हनी ट्रैप की वजह से बहुत से शहरियों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। हनी ट्रैप बुनियादी तौर पे है क्या, किस तरीके से ये जाल जो है वो बुना जाता है और इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल किए जाते हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मुल्तान में हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ के ऊपर काम कर चुके हैं हनी ट्रैप के हवाले से और जराइम पे खासी नज़र भी रखते हैं, शोएब इफ्तिखार जोया। उनसे जान लेते हैं कि ये मामला होता कैसे है, इसका स्टार्ट कैसे होता है और इसको मंतकी अंजाम तक कैसे पहुँचाया जा सकता है। जो ऐसा बहुत शुक्रिया आपका। हनी ट्रैप है क्या बुनियादी तौर पर? देखिए, बदकिस्मती से ये साउथ पंजाब में इसका बहुत ज़्यादा रुझान है। एक गैंग ऑपरेट कर रहा है रहीम यार ख़ान बहावलपुर से, जो उज़मा शहज़ादी एक नामी खातून है, उसके साथ पुलिस के आला अफसरान समेत वकला बरादरी के बड़े बड़े नाम, ये पूरा एक गैंग है। और साउथ पंजाब में वो दर्जन से ज़्यादा 17वें स्केल से लेके 21वें स्केल तक के अफसरान को वो ट्रैप कर चुके हैं। ये होता कैसे है? सोशल मीडिया के ज़रिए या मोबाइल फ़ोन नंबर के ज़रिए उनसे रब्ता किया जाता है, वीडियो कॉल्स की जाती हैं, उन्हें ट्रैप किया जाता है। आपको याद होगा कि बहावलपुर के डिप्टी कमिश्नर का जो है आपके सामने केस आया, अभी एडिशनल कमिश्नर FPR का केस आया।
اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو منظر عام پر ہی نہ آ سکے، اس میں بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، بڑے بڑے بزنس مینز ہیں، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ تو ساؤتھ پنجاب بدقسمتی سے اس پر جو ہے وہ زیادہ سبقت رکھتا ہے۔ مظفر گڑھ کے علاقے سے آپ دیکھیں ڈی جی خان میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے جو توڑ کے لیے پولیس نے جو کام کیا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ کیا پولیس نے جو اس گینگ کو جو سہولت کاری کرتی ہیں خواتین، ان کے خلاف ایف آئی آر کو دینا جو ہے وہ شروع کیا ہے، جو ایک اچھا عمل ہے۔ دیر ہوا ہے لیکن یہ اچھا اسٹیپ ہے۔ اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہنی ٹریپ کے واقعات میں جو ہے کمی آ جائے گی۔ اسی طرح آپ چلے جائیں کچے کے علاقوں میں، تو کچے کے علاقے میں بھی ہنی ٹریپ کا یہ سلسلہ ہے۔ یہاں سے ابھی ایک حساس ادارے کا ملازم جو ہے، ایکس ملازم جو ہے، وہ بھی ہنی ٹریپ کے چکر میں ابھی تک جو ہے وہ ان کے قبضے میں اور بھاری رقم کی ڈیل کی جا رہی ہے۔ اور ابھی حال ہی میں جو کینٹ کے علاقے میں جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے اس کا، اب دیکھیں اس میں باقاعدہ رقم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور وہ افسر اپنی عزت بچانے کے لیے ایک مخصوص رقم تک دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے۔ لیکن اب کیونکہ ضمانت ہو گئی ہے افسر کی، خاتون جیل میں ہے، اب فرانسک رپورٹ ہے پی ایف ایس اے کی جس میں وہ ثابت ہو جائے گا، کنوکٹ ہو جائے گا۔ جب وہ ثابت ہوگا تو اس کی رقم جو ابھی وہ مطالبہ کر رہی ہے وہ آگے جا کر اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اب دیکھیں پی ایف ایس اے کی رپورٹ ایسی ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی وہاں پر ابھی تک پنجاب میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایف ایس اے کی رپورٹ جو ہے بڑی مستند ہوتی ہے، وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو پولیس اس میں کری، اس میں جو ہمارا جو رول ہے میڈیا اور سوشل میڈیا پر، ہمیں اس کی روک تھام کے لیے اویئرنیس کیمپین کرنی چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس طرح ٹریپ ہو کر ان کی اپنی ایک تھوڑی دیر کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنا کیریئر داؤ پر لگا بیٹھتے ہیں، اور ایسی خواتین اور ایسے گروہ کے ہاتھوں پھر بلیک میل ہوتے ہیں۔ تو اس پر اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ پولیس کا جہاں تک کام ہے وہ پولیس اب اپنا کام کر رہی ہے، ایسی خواتین کے اوپر ایف آئی آر ہو رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کمی واقع آئے گی۔ سب سے زیادہ واقعات بھی جو ہے جنوبی پنجاب میں ہو رہے ہیں ٹریپ کے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، بہت سینئر ڈاکٹر تھے اور آفیسر تھے ہیلتھ کے، ان کے ساتھ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد ایف آئی اے کے تھے، ایک ایف بی آر کے ایک تھے آفیسر، ان کے ساتھ واقعہ ہوا۔ سر اصل میں بات یہ ہے کہ بے جا استعمال جو ہے سوشل میڈیا کا سب سے بڑی چیز تو یہ ہے۔ دوسری جانب جو ہے کہ گھر میں جب لوگ جاتے ہیں تو ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں، ان کی وائف ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے اور نہ وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب گھر جاتے ہیں تو وہ جیسے گھر والے ہوتے ہیں ایک عام روٹین میں وہ ملتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو جب باہر آتے ہیں، آفیسز میں آتے ہیں، باہر ملاقات ہوتی ہے، جو وہ باہر جن سے ملتے ہیں وہ میک اپ میں اور ہر وقت ایکٹیو ہوتے ہیں، تو وہ اٹریکشن جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے، اور سوشل میڈیا کا بے جا استعمال بھی ہے۔ اور دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے جنوبی پنجاب میں جو واقعات ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، اور آج کل تو ایپس آ گئی ہیں وہ نقصان دے رہی ہیں۔ لوگ جو ہیں ان کو انسٹال کر لیتے ہیں، اس پہ دوستی ہو جاتی ہے، دوستی جو ہے وہ کب آپ اس کی لپیٹ میں آتے ہیں اور پھر آپ جو ہے بلیک میل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے سب سے دیکھا جائے سوشل میڈیا ہی نظر آ رہی ہے اس وقت۔ جنوبی پنجاب جسے ہم سرائکی وسیب بھی کہتے ہیں، یہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں غربت کا، دوسرا والدین پہ اولاد کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ وہ بچے بھی سوچتے ہیں کہ جی ہمیں شاید کوئی بہتر راستہ مل جائے، لیکن سوشل میڈیا جو ہے اس سے خدارہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اتنا بے راہ روی کا شکار ہے سوشل میڈیا، اتنی بربادی کر رہا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور یہ والدین کو بھی چاہیے کہ کم از کم اپنے بچوں کی ذہنی تربیت بھی کریں۔ یہ موبائل فون جو ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، انہیں غلط راستے دکھائے جا رہے ہیں۔ آپ کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں، جب آپ کو غلط انفارمیشن ڈیلیور کریں گے تو وہ دھوکہ دہی ہوگی، فراڈ ہوگا، اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا پڑے گا، قانون کے سامنے بھی جواب دینا ہونا پڑے گا۔ اور کبھی آج تک سوشل میڈیا کی کوئی دوستی، کوئی شادیاں، کوئی چیز جو ہے جب ٹریپ کرتا ہے کوئی تو وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ بڑے افسران ہوں یا پڑھے لکھے لوگ ہوں وہی بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں جناب اس کے تو بڑے فائدے ہو رہے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں نا، سوشل میڈیا پہ تصویر آتی ہے کہ جناب وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں، جناب گیموں کے ذریعے کما رہے ہیں، کوئی ہنی ٹریپ کے ذریعے دھوکہ دہی دے رہا ہے۔ تو مطلب یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہیں یہ بڑوں چھوٹوں کو، یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑوں کو، چھوٹوں کو، نوجوانوں کو سب کو مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ یہ جہاد جو ہے یہ جاری رکھنا چاہیے، اور یہ صرف ایک آواز نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی آواز ہے، اور انشاءاللہ اس آواز کا اثر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔
لیکن اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے بحیثیت قوم ہمیں سوچنا ہوگا, تبھی جا کے ہم بہتری کی طرف جا سکتے. تو میرا تو یہی میسیج ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, خواہ وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں, انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ ہنی ٹریپ ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی اور راستہ دکھایا گیا ہو, سادہ لفظوں میں کہے تو سبز باغ دکھائے گئے ہوں, تو وہ سبز باغ سے بچیں اور یہ ان راستوں پہ چلنے کی بجائے اپنے والدین کی تابعداری کریں, اپنے والدین سے گائیڈ لائن لیں. اپنی زندگی کا سفر وہ والدین جو آپ کو پال پوس کے اتنا بڑا کرتے ہیں, وہ آنے والے وقت کے لیے بھی آپ کی رہنمائی کا باعث ہیں. اور اپنے والد کو دوست بنائیں, اپنے بھائیوں کو دوست بنائیں, اپنی بہنوں کو دوست بنائیں اور اپنے عزیزوں کو دوست بنائیں, تاکہ آپ کا مستقبل محفوظ ہو اور آپ دھوکے میں بھی نہ آئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے. مطلب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی, لیکن